بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے کہا ہے کہ امید ہے کہ ایران کے حملے سے اسرائیل کی آنکھ کھل جائے گی۔ اسرائیل نے بہت سی ریڈ لائنیں پار کر لی ہیں۔ روس نے لبنان میں حزب اللہ کے شہید سیکرٹری جنرل اور تہران میں شہید اسماعیل ہنیہ کی شہید کرنے کے اسرائیل کے اقدام کا ذکر کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ایران کا رد عمل اسرائیل کے لیے آنکھ کھولنے والا اقدام ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل پر ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی حمایت سے انکار کر دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر واضح کر دیا گیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ البتہ امریکہ اسرائیل کی مکمل حمایت جاری رکھے گا، میزائل حملوں کے جواب میں ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں سخت کر دیں گے۔ اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر اتحادی ممالک کے سربراہان سے تبادلہ خیال کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور برطانیہ سمیت G7 ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ تاہم اسرائیل کی جوابی کارروائی متناسب ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پورا مشرق وسطیٰ کا خطہ اس وقت خطرے میں ہے۔ G7 ممالک نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2 دن قبل حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملوں میں شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایران کی جانب سے اسرائیل پر براہ راست 200 سے زائد میزائل فائر کیے گئے تھے۔ ایران کا کہنا تھا کہ ایران نے صرف اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، کسی بھی عوامی مرکز کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ ایران نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل جوابی کارروائی کرتا ہے تو اس کا بھرپور پھر جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے رد عمل دیتے ہوئے بہت جلدی کہا تھا کہ اسرائیل کو ان حملوں کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے جوابی کارروائی کے اعلان کے بعد مبصرین کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ممکنہ طور پر اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دوستو، اسرائیل ایران کے جوہری تنصیبات کو کیسے نشانہ بنا سکتا ہے؟ امریکہ نے تو جواب دے دیا، کیونکہ امریکہ ہے تو اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی اپنی طاقت کیا ہے؟ اگر امریکہ اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لے تو اسرائیل کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ امریکہ اگر ایتھوپیا جیسے کسی ملک پر ہتھیار رکھ کر چلانا شروع کر دے تو دوستو، کیا ایتھوپیا سپر پاور یا پاورفل ملک بن جائے گا؟ سیم یہی حیثیت اسرائیل کی بھی ہے۔ اسرائیل کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ صرف امریکہ کے سر پر لڑ رہا ہے، جیسے امریکہ کا کوئی ملازم ہو۔ دوسری طرف اگر ایران کو دیکھا جائے تو وہ اپنے ہتھیار بنانے میں خود کفیل ہے، دنیا کا کوئی ملک اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس کے باوجود ایران نے سیدھے اسرائیل کی ناک پر اپنے میزائل داغے ہیں۔ یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ میری نظر میں تو ایران اور اسرائیل کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اسرائیل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل زیرو ہے۔ اگر امریکہ اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لے، صرف یمن کے حوالے اسرائیل کو کر دیا جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کی وکھیاں ادھیڑ دے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کا کہنا ہے کہ ایران جنگ اور خون ریزی کا خواہش مند نہیں ہے، جبکہ خطے میں کشیدگی وسیع کرنا امریکہ اور یورپ کے مفاد میں نہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو ایران کا جواب زیادہ سخت اور طاقتور ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران جنگ اور خون ریزی کا خواہش مند نہیں ہے، خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے معزز مہمان کو شہید کر کے کشیدگی کا آغاز کیا۔ اسرائیل خطے میں کشیدگی کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے۔
خطے میں کشیدگی وسیع کرنا امریکہ اور یورپ کے مفاد میں نہیں ہے۔ یورپی ممالک اور امریکہ اسرائیل کے بڑھتے جرائم کو رکوائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ اسرائیل نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ صہیونی رجیم کی کسی بھی حماقت کا مناسب اور طاقتور جواب دیا جائے گا۔ ہمیں نہیں لگتا کہ اسرائیل ہماری جوہری تنصیبات پر حملوں کی جرات کرے گا۔ ایران کا مزید کہنا ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب 200 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے تھے، جس میں اسرائیل کے جاسوسی اڈے اور عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ داغے گئے میزائلوں میں سے 90% ٹھیک اپنے نشانوں پر لگے تھے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملے حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ، حزب اللہ کے سربراہ شہید حسن نصر اللہ اور ایران کے عسکری مشیر جنرل عباس نیل فروشان کی ٹارگٹ کلنگ کے جواب میں انجام دیے گئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ مستقبل میں کسی بھی صہیونی جارحیت کا اس سے مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ غاصب صہیونی حکومت نے سفاکیت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ بیروت پر فاسفورس بمبوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے وحشیانہ کارروائی کرتے ہوئے بیروت پر فاسفورس بمبوں سے حملہ کیا ہے۔ دشمن نے بیروت کے البشورہ محلے میں سفید فاسفورس بم استعمال کیے۔ حملے میں ایک عمارت پر بمباری کی گئی۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اس حملے میں 5 شہری شہید اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ نومبر کے مہینے میں بھی صہیونی حکومت نے غزہ میں انربا کے اسکول پر بھی فاسفورس بمبوں سے حملہ کیا تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ہمارے علاقے میں بنیادی مشکل ان ملکوں کی مداخلت اور موجودگی سے ہے جو علاقے میں امن و سکون کا دم بھرتے ہیں، مگر علاقے میں فتنہ اور فساد اور بدامنی کا باعث بنے ہوئے ہیں، یعنی امریکہ اور بعض یورپی ممالک کی موجودگی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اگر علاقے سے اپنا شر ختم کر دیں تو بلا شبہ یہ لڑائیاں، جنگیں اور کشیدگی سب ختم ہو جائے اور علاقے کے ممالک خود اپنی بنیاد پر علاقے کے سارے مسائل حل کر سکتے ہیں اور آپس میں امن اور سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اسرائیلی صہیونی فوج نے کہا ہے کہ ایرانی میزائلوں کے اہداف پر لگنے کی ویڈیو یا تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں۔ ایران کے میزائلی حملے کو مختلف ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ نیز سوشل میڈیا نے دوستوں فوراً اور وسیع پیمانے پر کوریج کی تھی۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں کے لانچ کیے جانے کے لمحے سے لے کر مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر ان کے لگنے کی ویڈیوز کو فوری طور پر ذرائع ابلاغ میں کوریج دی گئی اور دنیا بھر کے لوگ اس وسیع اور شدید حملے سے آگاہ ہوئے۔ ورنہ دوستو اسرائیلی فوج اور امریکہ نے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے تمام میزائلوں کو مار گرایا ہے اور ایک بھی زمین پر نیچے نہیں آنے دیا۔ اس میزائلی حملے کے بعد صہیونی حکومت کے مقامی ذرائع ابلاغ نے بھی خبر دی تھی کہ غاصب صہیونیوں کے ٹھکانے پر ایران کے سینکڑوں میزائل گرنے کے بعد مقبوضہ فلسطینی سرزمینوں میں پے در پے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس دوران تل ابیب میں واقع بن گوریون ایئرپورٹ مکمل طور پر غیر فعال ہو گیا تھا۔ دوستو یہ جو صہیونی فوج منع کر رہی ہے، یہ بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ میزائل پہلے سے مقرر کردہ اہداف پر لگے تھے۔ روسی ذرائع ابلاغ نے بھی اپنی رپورٹوں میں کہا ہے کہ ایران کے میزائلی حملے نے صہیونی حکومت کو حیرت زدہ کر دیا۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اپنی دولت میں مسلسل کمی کے باعث دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں 12ویں نمبر پر آ گئے۔ بل گیٹس 1991 سے ہمیشہ دنیا کے 10 امیر ترین افراد میں شامل رہے ہیں، تاہم اس بار وہ ٹاپ 10 سے باہر ہو گئے۔ بل گیٹس کی دولت میں 2021 میں اہلیہ سے طلاق کے بعد ادا کی گئی رقم کے بعد سے کمی واقع ہوئی ہے۔ بل گیٹس کے اپنے اثاثوں کو مزید سرمایہ کاری کرنے کی بجائے فلاحی کاموں میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے باعث بھی ان کی دولت میں کمی ہوئی ہے۔ وہ 12ویں نمبر پر آنے کے باوجود اس وقت بھی $107 بلین کے اثاثوں کے مالک ہیں۔
1991 کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بل گیٹس دنیا کے 10 امیر ترین افراد کی فہرست سے باہر ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ان کی اہلیہ کی مجموعی مالیت ایک سال قبل $10.3 بلین سے بڑھ کر $29 بلین تک پہنچ گئی ہے اور وہ ملک کی 9ویں امیر ترین خاتون بن گئی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری آنکھوں کے نچلے پپوٹوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں؟ آخر ان سوراخوں کا مطلب کیا ہے؟ انٹرنیٹ پر ایک آدمی نے اس سوال کا ایسا جواب دیا ہے کہ ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ اس آدمی نے بتایا ہے کہ نچلے پپوٹوں کے اندرونی طرف موجود یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ در حقیقت آنسوؤں کی نکاسی کا کام کرتے ہیں۔ صارف نے بتایا کہ جب ہم روتے ہیں تو کچھ آنسو آنکھوں سے نکل کر ہمارے رخساروں پر بہہ جاتے ہیں، لیکن کچھ آنسو آنکھ کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ آنسو ان سوراخوں کے ذریعے آنکھ سے نکلتے ہیں۔ یہ سوراخ آنکھوں سے ناک میں کھلتے ہیں، چنانچہ آنکھوں میں رہ جانے والے کچھ آنسو ان سوراخوں کے ذریعے ناک کے راستے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اگلے جہاں چلے جانے والے کبھی واپس نہیں آتے اور نہ ہی ان سے اس زندگی میں کبھی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی نے یہ معجزہ بھی کر دکھایا ہے کہ آپ اپنے فوت ہوئے پیاروں کے ساتھ حقیقی نہ صحیح مگر ورچوئل ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی ایک ملاقات جنوبی کوریا کی خاتون چانگ جی سنگ نے اپنی انتقال کر جانے والی 7 سالہ بیٹی کے ساتھ گزشتہ روز کی۔ اس کی بیٹی نیون کو ایک لا علاج مرض لاحق ہوا تھا اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ اس کی موت کے 3 سال بعد منہوا براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے VR کے ذریعے ایک ڈاکومنٹری کے ذریعے اس ماں بیٹی کی ورچوئل ملاقات کروائی۔ جانگ جی سنگ نے اس ملاقات میں VR ہیڈ سیٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ذریعے اپنی بیٹی کو دیکھتی اور اس سے باتیں کرتی۔ اس ملاقات میں بیٹی کے جانے کے غم میں مبتلا ماں سسکیاں لے کر رو رہی ہوتی ہے اور بیٹی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کا چہرہ تھامنے اور ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس ملاقات کے بعد جانگ نے ڈاکومنٹری میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کوئی ایسا خواب پورا ہو چکا ہے جو میں ہمیشہ سے دیکھتی آ رہی تھی۔ دوستو، VR ہیڈ سیٹ کی جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس کو پہننے سے دکھنے والے سین بالکل اوریجنل لگتے ہیں۔ 엄마 나연이 보고 싶었어. 예쁜 나연이. 하늘 보고 대화를 한 거. تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔